سلطان ناصرالدین محمود دلی کے تخت شہنشاہی پہ 23 برس حکومت کی. بیوی ہر وقت بیگم کہتی ایک نوکرانی تو لا دو، مر گئی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں. سلطان ناصرالدین کہنے لگا تیرا خیال یہ ہوگا کہ نوکرانی لا کے دوں گا، سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ دی جائے گی. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. ایش تو کرے قبر میری تباہ ہو. بادشاہ کی بات ہے. غیاث الدین بلبند رحمہ اللہ نے دلی کے تخت شہنشاہی پہ 21 برس حکومت کی، 21 آنے بھی سرکاری خزانے سے نہ کھائے. السلام علیکم. قاری صاحب کے نایاب بیان سننے کے لیے سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تیاری کی مرنے کی. تم سوچ رہے ہو وہ زہر نہیں کھایا، بلکہ تیاری کی کہ ہاتھ سے کپاس منگوائی، روئی، اس کو کٹوایا اور اس کا پیسے دے کر کپڑا بنوایا اور کاٹ کاٹ کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے سی اور وہ ٹوپیاں چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر کے فروخت کی. 6 روپے 12 میں رقم بنی. ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر مہر لگا دی اور لکھ دیا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. یہ میری مزدوری کے پیسے ہیں، یہ میرے حلال کے پیسے ہیں، یہ میرے خون پسینے کے پیسے ہیں، یہ میری کمائی ہے. میں پرایا اور غلط قسم کا کفن پہن کر اللہ کے یہاں جاتا ہوا شرم آتی ہے. بادشاہوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کفن حلال کا ہونا چاہیے. کفن اللہ کے یہاں جانے کا آخری لباس ہے، وہ تو حلال کا ہو. لیکن آج ہمیں اس کا بھی فکر نہیں. اگر پہلے گھر میں رکھو گے لا کے، بیوی پوچھے گی یہ کپڑا کس لیے لایا، کہ کفن کا لایا، باہر پھینک دیں، چل پڑے. ہم کفن کو گھر میں کیوں رکھے؟ رکھتا ہی کوئی نہیں. میں ایک دن مسجد میں اپنی باولپور روڈ ملتان پہ زور کی نماز کے بعد پان پون چا بھرا تھا. ایک کار والا آیا اور واپس کار کر کے جانے لگا. میں کھڑا ہو گیا، میں سمجھا تھا نماز پڑھنے آیا، اور میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، کہ کہیں اور پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہتا ہے تم یہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے. میں نے کہا کیسے؟ کہ جنازے کی چارپائی سب سے سامنے کھڑی کی ہوئی ہے. منجا کا دیکھ کر مجھے تو دل کا اٹیک ہونے لگا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، منجا دیکھ کر اٹیک ہو گیا تو تختے پہ تیرا باپ جائے گا؟ اس تختے پہ کون جائے گا؟ اس کے لیے کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، وہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. راستے میں قبرستان آ گیا، قبرستان میں چلے گئے اور روئے ہیں. حضرت علی وہاں کھڑے ہو کر اور فرمانے لگے او قبر والو اموالکم قسمت، تمہارے مرنے کی دیر تھی، تمہارا مال تقسیم ہو گیا. نساؤکم زوجت، تیری بیگم گھر والی کل جو تیری بغل میں لیٹ کے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اب کسی اور سے شادی رچا لی، اب اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں. روئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر فرمایا اگر یہ بول سکتے تو یہ پتہ کیا جواب دیتے؟ فرمایا بتاؤ. فرمانے لگے یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. نعرہ تکبیر. یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. اور جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں دم گفتگو تھے گوہر پیشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہل میں گویا زبان نہیں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہل میں گویا زبان نہیں. آخری وقت ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، بے چینی، الجھن، بے تابی، بے قراری، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے
چولہے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آخری وقت ہے. کون پوچھے ابا جان تیرا کیا حال ہے؟ کون پوچھے بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ بیگم صاحبہ کیا بنی؟ کون پوچھے اس وقت ہے؟ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، تیاری کر کے آ. جناب فاروق اعظم سارے قائد رضی اللہ تعالیٰ کسی نے دیکھا کروٹیں بدل رہے ہیں، زمین پہ لیٹ رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا فاروق آج کیا ہوا؟ فرمانے لگے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ جہاں قبر نظر آتی بیٹھ کے رونے لگتے، زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے کہا امیر عثمان تجھے تو 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کا ٹکٹ عطا فرمایا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا لوگوں اس اندھیری کوٹڑی میں آئے بغیر گزارا نہیں، آنا پڑے گا. دم نکلتا ہے. قرآن کہتا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوٹا مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے حضرت انس کہتے ہیں، حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی. نہ کسی نے کھانا کھاتی دیکھی، نہ کسی نے پانی پیتی دیکھی، اور نہ کبھی ہنستے ہوئے دیکھا. ہر وقت رویا کرتی تھی. او انس اور طلحہ اور زبیر وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی. میں کس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں تجھے تو یہ بھی پتا نہیں. اتنا غمخوار نبی، اتنا وفادار نبی کائنات نے نہیں دیکھا. ابن شام لکھتا ہے کہ آخری وقت آیا، اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کنڈے دستک دی، هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشان بیٹھی تھی کہنے لگی او دیہاتی گمار کہیں کے پاگل کہیں کے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ لفظ پڑ گئے. فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گمار کہتی ہو، کس کو پاگل کہہ رہے؟ یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے، بچوں کو یتیم بنا دے، کائنات کو اجاڑ کے رکھ دے. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت لینے آیا. ابن شام لکھتا ہے کہ روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میری کیا وجہ ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میرا کوئی منصوبہ نہیں، میرا کوئی پروگرام نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں آپ کو تکلیف دینے کا. فرمایا اچھا تیرا کوئی منصوبہ پروگرام نہیں ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. بجا سکرات الموت بالحق. پتا اس وقت کیا فرمایا؟ یوں فرمایا اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے ساری امت کو جو تم نے دکھ دینی ہے، تکلیف دینی ہے موت کے وقت، ساری امت کو نہ دینا، پوری امت کے دکھوں کو آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. مجھے دے لے آج امت کو نہ دینا. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آواز ختم ہو چکی تھی، بالکل لم مبارک ذرا ذرا حرکت کرتے تھے، میں نے یوں کان لگا دیا. کیا فرما رہے ہیں آخری وقت میں؟ فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. امت کو چوکی شرم آ رہی ہے، سفید بالوں کی بھی شرم نہیں کرتے ہم. کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟